قرآن نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو برائیوں سے بچنا چاہتے ہیں۔ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنكُم مُّكَذِّبِينَ، اللہ نے فرمایا ہمیں پتہ ہے تم میں بہت سے لوگ اس کا انکار کرتے ہیں، لیکن ہوگا کیا؟ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ، جو انکار کرنے والے لوگ ہیں یہ قرآن قیامت کے دن ان کے لیے حسرت اور افسوس کا ذریعہ بنے گا۔ بہت اہم آیت ہے۔ دیکھو ابھی تو ہم اللہ کی باتیں سنتے ہیں سناتے ہیں، ہوتا کچھ بھی نہیں ہے، ہوتا کچھ بھی نہیں ہے۔ میں بھی سناتا ہوں ممبر پہ، آپ بھی سنتے ہیں، ہم چلے جاتے ہیں، اگلے ہفتے پھر آ جاتے ہیں، کچھ آتے ہیں کچھ نہیں آتے، کچھ نئے آتے ہیں کچھ پرانے آتے ہیں، لائف گزر رہی ہے۔ اسی طرح ہم نمازوں میں قرآن سنتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، اللہ نے یہ فرمایا، کبھی علماء سے سنتے ہیں، کبھی کتابوں میں پڑھتے ہیں، بھائی اللہ یہ کہتے ہیں، اللہ کہتے ہیں یوں کرو، لیکن اللہ میاں بس کہہ ہی رہے ہیں، کر کچھ نہیں رہے۔ اللہ میاں بس کہہ ہی رہے ہیں، کر کچھ بھی نہیں رہے۔ میں آج سویا نہیں ہوں، نہ رات کو سویا نہ دن میں سویا، میری کھوپڑی بہت گھوم رہی ہے آج، تو اس لیے میں نے کڑک چائے بنوائی ہے۔ اس کو میں نے بولا کڑک چائے لے کر آؤ، میری کھوپڑی کام نہیں کر رہی ہے، میں سویا نہیں ہوں۔ جامع بھی لمبی میٹنگ تھی آج جامعۃ الرشید میں، رات کو بھی نیند نہیں آئی، بہت تھوڑا سویا ہوں، تو یہ چائے لے کر آ گیا بالکل پھیکی نماز کے بعد نا، تو اس لیے میں نے کہا بھی لے آؤ تاکہ کھوپڑی تھوڑی سی صحیح ہو جائے۔ تو وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ، میں کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دھمکیاں بھی بہت ہیں، بہت دھمکیاں اللہ نے دی، میں یوں کر دوں گا، میں یوں کر دوں گا، جو میرے نافرمان ہیں ان کو چھوڑوں گا نہیں، آگ میں ڈال دوں گا، لیکن کرتا کچھ نہیں ہے اللہ تعالیٰ، دھمکیاں ہی دے رہے بس، اللہ میاں دھمکیاں ہی دے رہے ہیں۔ سورہ قیامہ ہے نا، سورہ قیامہ، اس کی آخری آیتیں بڑی عجیب ہیں۔ اللہ نے موت کا منظر کھینچا ہے، انسان کی جو موت کی کیفیت ہوتی ہے نا کیا ہوتی ہے، وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، اللہ کہتے ہیں پنڈلیاں پنڈلیوں میں گھسنے لگتی ہیں، جب موت کا وقت ہوتا ہے سکڑتا ہے جسم انسان کا۔ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ، اور وہ کہتے ہیں قِيلَ مَنْ رَاقٍ، لوگ علاج سے مایوس ہو جاتے ہیں، سارے حکیم ڈاکٹر جواب دے دیتے ہیں، تو لوگ کہتے ہیں من راق، رقیہ والا، جھاڑ پھونک والے کو بلاؤ، کوئی پھونکے لگا کے ٹھیک کر دے۔ یہ پھونکوں کا بڑا پرانا سسٹم چلا آ رہا ہے کہ بھائی ڈاکٹر تو فیل ہو گئے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے من راق، کوئی ہے جو رقیہ کر دے۔ اس سے بھی جب اللہ فرماتے ہیں مایوس ہو گئے، وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، اب اسی مرنے والے کو یقین ہو جاتا ہے اب میں بچنے کا نہیں ہوں۔ پھر یہ مستیاں نکلتی ہیں انسان کی، پھر کیا ہوتا ہے، یہ جو ساری بدماشیاں اور مستیاں ہیں نا، کہ اللہ کی بات کو سننے کے لیے تیار ہی نہیں تھا، اللہ نے کہا یہ کر، اس نے کہا نہیں کروں گا، اللہ نے کہا یہ کر، اس نے کہا نہیں کروں گا، اللہ نے کہا یہ مت کر، اس نے کہا کروں گا میں۔ تو اللہ کہتے ہیں جب موت کا وقت ہوتا ہے نا، اور آخر میں پھر کہہ رہا ہوتا ہے کہ کوئی جھاڑ پھونک کے ذریعے بچا لے، بھائی ڈاکٹروں نے جواب دے دیا، حکیموں نے جواب دے دیا، اب موت کا انتظار ہے۔ اللہ کہتے ہیں وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، اب اس کو یقین ہو گیا بھائی اب یہاں سے میں نے جانا ہے۔ اب سمجھ میں آتا ہے دنیا کیا تھی، مسافر خانہ۔ دیکھو 2 سٹے لگائے سیٹ ہو گیا، اتنی خراب چیز ہے چائے، کیا خیال ہے، تھوڑا سا دماغ نا میرا کام کرنا، سگنل بحال ہونا شروع ہوئے، تو اس وقت سمجھ میں آتا ہے کہ یہ کیا ہے، مسافر خانہ، مسافر خانہ ہے۔ اس سے پہلے کھوپڑی مان ہی نہیں رہی تھی کہ مسافر خانہ ہے، وہی بحریہ ٹاؤن کا پلاٹ، فلانا پلاٹ، ڈمکانا پلاٹ، یہ والا پلاٹ، وہ والا مکان، اتنا سریا۔ تو اللہ کہتے ہیں وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ۔ آگے اللہ تعالیٰ شکایتیں کیا کرتے ہیں، فلا صدق ولا صلی، اللہ کہتے ہیں نہ تو نے صدقے کیے۔ مسافر خانہ دنیا کو سمجھتا تو مال خرچ کرتا نا، کہ سارا بچا کے کیا کروں گا، قبر میں تھوڑی لے کے جاؤں گا، موت سے پہلے کیا کرو۔ دیکھو آپ کہیں سفر پہ گئے ہوئے ہو، امریکہ گئے کمانے کے لیے، آپ کا گھر بال بچے یہی ہیں، بال بچے کہاں ہیں، یہی، آپ کو پتہ ہے آنا میں نے کہاں ہے، امریکہ، اور ریٹائر ہونا ہے میں نے، یا سعودیہ لوگ جاتے ہیں، تو کھاتے زیادہ ہیں یا بچاتے زیادہ ہیں، بچاتے زیادہ ہیں، ایسا ہی ہے نا، یہ کھاتے زیادہ ہیں بچاتے زیادہ ہیں، کہ یار ہم یہاں کمانے کے لیے آئے ہیں تاکہ ہم وہاں پر جب ملک میں جائیں تو 4-6 دکانیں بن چکی ہوں ہماری، اپنا گھر بن، میں نے تو جتنے بھی لوگ باہر جاب کرتے ہیں سب کو یہی کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ معذرت چاہتا ہوں یہ جلدی سے 2-3 چھٹے لے کے تاکہ بار بار ڈسٹرب نہ ہو۔ تو جو بچاتے ہیں وہاں جاتے ہیں، ہم نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے بھائی، جب سعودی عرب سے جاب ختم ہو جاتی ہے، ایک عمر ہو جاتی ہے، آتے ہیں تو کہتے ہیں بھائی اللہ کا شکر ہے اب ہم نے اپنے یہاں 4 دکانیں بنا لی ہیں اور گھر بنا لیا ہے۔ تو لوگ کہتے ہیں نا باہر گیا تو نے بنایا کیا پیچھے، جب تو وہاں سے ریٹائر ہو کے آئے گا تو ادھر کیا ہے تیرے پاس، تو لوگ بنا لیتے ہیں۔ عقل مند لوگ یہی کرتے ہیں بھائی، کھاؤ کم بچاؤ زیادہ، ان کو عقل مند سمجھا جاتا ہے۔ تو بھائی آپ 60 سال ریٹائر ہو کے، آپ 60 سال کے بعد آپ کے 15-20 سال رہ گئے زیادہ سے زیادہ، 10 بلکہ 70 کے بعد بھی کون چلتا ہے، تو اس 10 سال کے لیے تو آپ 6 دکانیں بھی بنا رہے ہو اور گھر بھی بنا رہے ہو۔ ایک صاحب تھے ہمارے جاننے والے، وہ بہت پیسہ تھا ان کے پاس، انہوں نے کچھ دکانیں خرید لی، تو میں نے کہا یہ آپ نے کیوں کرے یار، یہ میرا سرمایہ ہے، پوری زندگی کا کیا ہے، یہ میرا سرمایہ، میری بچت ہے، یہی میں نے کمایا ہے۔ میں نے کہا وہ جو کھاتے رہے وہ کیا گیا، اس کو تو کاؤنٹ ہی نہیں کرتے نا جو کھاتے رہے ہیں،
جو بچا لیا اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ اصل تو یہ ہے، کھانا تو یہ سمجھتے ہیں مجبوری میں زندہ رہنے کے لیے ہم نے کھا لیا، ورنہ اصل کیا ہے؟ حالانکہ اصل وہ ہے جو کھا لیا، یہ کیا بچا لیا تو نے، یہ ختم ہو جائے گا تھوڑے دنوں میں، چھن جائے گا، تیرے وارث اڑائیں گے یہ بیٹھ کے۔ لیکن دنیا کو جو مسافر خانہ سمجھتا ہے وہ دنیا کے ساتھ یہ نہیں کر رہا، 10-15 سال کی زندگی کے لیے بچاتے ہیں کہ 6 دکانیں بنا لی، اتنے جائیدادیں بنا لی، اور ہمیں ویسے معلوم ہے کہ 70 سال بہت زیادہ ہم نے زندہ رہنا ہے، بہت ہو گئے 75 ہو گیا، 75 تک کو جو رہتا بھی ہے نا تو وہ موت ہی جیسی زندگی ہوتی ہے، کھانے کے قابل نہیں ہوتی، لائف کو انجوائے کرنے کے قابل نہیں ہوتی، اس میں اتنا بچانا 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 بچانا۔ او بھائی، جب یہ مسافر خانہ تھا تو تو سعودی عرب جا کے 10-15 سال کے لیے جو پیچھے بچا رہا ہے اس کو تو ضرورت سمجھتا ہے، اور تو قبر میں جو ہزاروں سال پڑا رہے گا، اس کے بعد کروڑوں سال کی زندگی لامتناہی، اس کے لیے تو نے کیا بچایا؟ کتنے پلاٹ آگے بھیجے تو نے بحریہ ٹاؤن میں، اور یہاں تو نے پلاٹ لے لیے، وہاں کے لیے کتنے پلاٹ بھیجے؟ وہاں کے لیے کیا کیا ہوگا؟ مسجد میں 5 روپے ڈال دیے ڈبے میں، یہ وہاں کی انویسٹمنٹ ہو رہی ہے۔ یہاں کی کیا ہو رہی ہے؟ جہاں رہنا نہیں ہے، یہاں یہ ہے کہ جی ایک پلاٹ وہاں بھی ہے، ایک پلاٹ وہاں بھی ہے، اور جناب ابھی میں کوشش کر رہا ہوں 6 دکانیں وہاں پہ خرید، میں نہیں کوشش کر رہا ہوں، بتا رہا ہوں، یعنی لوگ کہہ رہے ہوتے وہاں بھی لے لوں، یہ بھی کر لوں، وہ بھی کر لوں۔ ابے بھائی تو اتنا کچھ کیوں کر رہا ہے؟ بہت زیادہ گھوم پھر کر آئے گا، اپنے بچوں کے لیے کر رہا ہوں۔ بچے کتنے ہیں جی آپ کے لیے جن کے لیے اتنی جائیدادیں بنا رہے ہو؟ 1.5 بچے کتنے ہیں؟ پورے 2 بھی نہیں ہو رہے آج کل، 2 پورے سے نہیں کہ وہ دوسرا بھی غلطی سے ہو گیا، کوشش یہی تھی بس 1 بچہ ہو گیا، بس ہماری آبادی مکمل ہو گئی، اس کے لیے تم کیا بچا رہے ہو یار؟ آپ مجھے دے رہے ہیں تو پی رہا ہوں، ورنہ میں بس اب نہیں دینا بھائی، بیان بار بار بیچ میں رک رہا ہے، تو اس کے لیے تم یعنی اس میں بھی توکل نہیں کر رہے، مسافر خانہ نہیں سمجھ رہے، نسل روک رہے ہیں۔ یہ قائل ہے، یہودی بھی اس کے قائل ہے، تورات میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے، قرآن میں بھی ہے کہ قبر کا ثواب بھی ہوتا ہے، قبر کا عذاب بھی ہوتا ہے، تو اس لیے ہم مانتے ہیں۔ تو یہ خلاف عقل نہیں ہے، بلکہ یہ عقل سے کیا ہے؟ بالا تر ہے۔ لیکن مذہب عقل کے خلاف کبھی نہیں جائے گا، جو مذہب عقل کے خلاف لے کے جا رہا ہے اس کا مطلب وہ ٹھیک ہی نہیں ہے، وہ اللہ کے نمائندے ہو ہی نہیں سکتے جو آپ کو عقل کے خلاف لے کے جائیں۔ تو ان کے سوال کا میں جلدی سے جواب کو مختصر دیتا ہوں، اور بات لمبی ہو گئی تو خوب سمجھ لیں کہ جب اسلام دنیا میں آیا تو اس نے بار بار عقل کو استعمال کرنے کا حکم دیا۔ الہم ارجل یمشون بہا، کیا ان کے پاؤں ہیں جس سے یہ چلتے ہیں؟ یہ جو بت ہیں جن کی عبادت کرتے ہو، کیا ان کے پاؤں ہیں جس سے یہ چل سکتے ہیں؟ الہم اعین یبصرون بہا، کیا ان کی آنکھیں ہیں جس سے یہ دیکھ سکتے ہیں؟ ان کو تو تم نے خود اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، اب خود ان سے مانگ رہے ہو، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ مذہبی پیشوا کیا کہتے تھے؟ بھائی یہ فلاں کتاب کے فلاں صفحے پہ لکھا ہوا ہے، بس لکھا ہوا ہے تو کیا کرو؟ مانو اس کو۔ تو جب عقل کا استعمال دنیا نے کرنے سیکھا ہے، پھر مسلمانوں کی حکومتیں قائم ہوئی ہیں دنیا میں، تو پھر یہ نہیں تھا کہ بس وہ فلانے جی نے لکھ دیا تو فلانے جی نے کہہ دیا، تو اب پھر مسلمانوں نے تحقیق کرنا شروع کی۔ کتنی خوشی ہوتی ہے جب ہم یہ سنتے ہیں کہ پہلا جو بحری بیڑا ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنایا سمندری لڑائی کے لیے، اور گوروں نے جو یہ لفظ لیا ہے نا ایڈمرل، یہ بھی امیر البحر سے آیا۔ اس بحری بیڑے کے امیر کا نام کیا تھا؟ امیر البحر، بحر سمندر کو کہتے ہیں، سمندر کا امیر۔ وہی ٹرم بھی آج تک انگلش میں استعمال ہو رہی ہے جس کو ایڈمرل کہتے ہیں۔ بہت ساری ٹرمز ایسی ہیں جو عربی میں تھی اور وہ ٹرانسفر ہو کے وہ چینج ہوئی کس میں؟ انگلش میں گئی۔ تو اس کے بعد ہوا کیا ہے؟ جو ظلم ہم لوگوں نے اپنے ساتھ کیا ہے وہ ہوا یہ ہے کہ جب ہماری خلافتیں ختم ہوئی، ہماری حکومتیں ختم ہوئی، تو علماء کے لیے مذہب کو بچانا بڑا مشکل ہو گیا تھا۔ سائنسدان پیدا کرنا تو بہت دور کی بات رہی، لیکن انجینئر پیدا کرنا، سائنٹسٹ پیدا کرنا تو بہت دور۔ ہمارے اکابر کو اس کی فکر تھی فی الحال مذہب کو بچانے کی کوشش کرو، تو انہوں نے یونیورسٹیوں کے بجائے محنت کر کے مدارس پہ زیادہ زور دیا کہ دینی مدرسے بنائے جائیں جہاں خالص دینی تعلیم ہو تاکہ دین ہمارا محفوظ رہے۔ تو اللہ کا شکر ہے ان دینی مدرسوں کا فائدہ یہ ہوا کہ دین تو ہمارا محفوظ ہو گیا، لیکن اس کا ایک سائیڈ ایفیکٹ بہت بڑا یہ سامنے آیا کہ مولانا اور مسٹر ان دونوں کے راستے الگ الگ ہونا شروع، لباس الگ، تہذیب الگ۔ پہلے ایسا نہیں تھا۔ پہلے ہماری یونیورسٹیوں میں اکثر بیان میں بات کہتا ہوں کہ امام غزالی ایک بڑے مذہبی اسکالر تھے، وہ جس یونیورسٹی سے فارغ ہوئے ہیں، البیرونی جیسا سائنسدان بھی اسی یونیورسٹی سے، اسی مدرسے سے پڑھ کے فارغ ہوئے۔ تو ایک ہی چھت کے نیچے لوگوں کے پاس اختیار تھے، بھائی مذہب پڑھنا چاہو یا سائنس اور ٹیکنالوجی میں مہارت حاصل کرنا چاہو۔ تو ہم نے تو ایسے علماء بہت سنے ہیں، دیکھے بھی ہیں کہ جو دونوں علوم کو لے کے چل رہے تھے، یعنی اب بھی ان کی باقیات باقی ہیں۔ لیکن جب یہ سارا سیٹ اپ ہو گیا، میں اکثر بتاتا ہوں خانیوال تک ٹرینیں ایک ساتھ آتی ہیں، اس کے بعد لاہور کے لیے الگ، سرگودا کے لیے الگ ہو جاتی ہیں۔ تو یہی ہوا کہ ہم صدیوں تک ایک ساتھ آتے رہے۔ جب خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا تو ہمارے مذہب والا ٹریک الگ ہو گیا، سائنس والا ٹریک کیا ہو گیا؟ الگ ہو گیا، جو صدیوں سے ایک ساتھ چلتا آ رہا تھا۔ اب ہم تو اس کی ندا لگا رہے ہیں، جامعۃ الرشید بھی اس پہ بہت آواز اٹھا رہا ہے کہ اس ٹریک کو دوبارہ جوڑنے کی ضرورت ہے، اور جامعۃ الرشید نے اس پہ بہت زبردست کام کیا ہے۔
اور سن 2000 میں یہ کام جامعۃ الرشید نے شروع کیا تھا. اس کا رزلٹ آج ہم 20 سال کے بعد اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. میرے اپنے شاگرد جو عالم ہیں وہ پاکستان نیوی میں کمیشن آفیسر بھرتی ہوئے ہیں, اور میرے اپنے شاگردوں میں ڈاکٹرز بھی ہیں جو عالم بنے ہیں. تو یہ خلا کو یقیناً ختم کرنا چاہیے, لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک آدمی پراپر مکمل عالم بھی ہو اور مکمل انجینئر بھی ہو. تو اگر ایسا کیا نا تو نہ وہ عالم کا رہے گا نہ وہ انجینئر رہے گا. کبھی آپ نے دیکھا کہ ایک صاحب مکمل ڈاکٹر بھی ہیں مکمل انجینئر بھی ہیں؟ ایسے دیکھا آپ نے؟ اگر کوئی ہے تو اس کو نہ دیکھیں آپ, کیونکہ نہ وہ مکمل انجینئر ہوگا نہ وہ مکمل, بھائی اسپیشلٹی تو ایک ہی شعبے میں ہوتی ہے نا. تو جامعۃ الرشید کا ایک ہدف یہ ہے کہ ایسے ادارے کھولے جائیں, ایسے مذہبی ادارے جن میں 70% دینی تعلیم 30% دنیاوی تعلیم ہو, اور ایسے دنیاوی ادارے جس میں 70% یعنی اصلی تعلیم ہو, دنیاوی تعلیم ہو, لیکن 30% کیا اس میں مذہب دی ہو. تو اس طرح سے تو حساب کتاب چل سکتا ہے, اور اس کی کوششیں الحمدللہ شروع ہو گئی تاکہ یہ خلا ختم ہو. دیکھو یوسف علیہ السلام جو تھے مصر میں جو بادشاہ بنے ہیں, تو ان کو اللہ نے دین کے ساتھ دنیا کا علم بھی دیا تھا. ان کو جب کہا گیا نا کہ بادشاہ نے کہا کہ آپ کیا مانگتے ہیں, تو یوسف علیہ السلام مسجد بھی مانگ سکتے تھے, مدرسہ بھی مانگ سکتے تھے. ان کو پتا تھا کہ میں یہاں مسجد مدرسہ بنا کے, وہ بھی ٹھیک ہے, وہ مدرسے کی تو بہت سخت ضرورت ہے, ایسا نہ ہو جو 2-4 مدرسے رہ گئے ان کو بھی آپ بند کروا دیں. لیکن یوسف علیہ السلام کے پیش نظر بڑا کام تھا, تو انہوں نے کیا کہا کہ مجھے اجعلنی علی خزائن الارض, مجھے وزیر خزانہ بنا دیں آپ. کیوں بنا دیں بھائی؟ ان کو پتا تھا فیوچر میں وزیر خزانہ کی جتنی ویلیو ہوگی, قحط پڑنے والا ہے, اس سے زیادہ ویلیو کسی کی بھی نہیں ہوگی. تو انہوں نے وزارت کو ترجیح دی ہے. تو وزارت کو ایک دنیاوی شعبہ سمجھا جاتا ہے نا, اور دلیل یہ دی انی حفیظ علیم, میں خزانوں کی حفاظت بھی کروں گا, اور میرے پاس اللہ نے مجھے اکنامکس کا علم بھی دیا ہے, علم شماریات بھی دیا ہے. مجھے پتا ہے کہ کتنے ایسٹس کیسے بنانے ہیں ہم نے, کتنی گندم کو محفوظ رکھنا ہے, کتنی کو ہم نے بیچنا ہے دنیا میں, اور کس قیمت پہ بیچنا ہے. یہ ساری نالج اللہ نے مجھے پہلے سے عطا کی ہے. تو بتاؤ یہ دین کی نالج ہے یا دنیا کی نالج ہے؟ تو دنیا کی نالج ہے, لیکن اللہ پیغمبر کو دے رہے تاکہ ملک کو چلائیں. وہ ملک کو چلانے کے لیے صرف دین کی نالج کافی نہیں ہے. تو اس بیس پر یوسف علیہ السلام ایک غیر مسلم کنٹری میں بادشاہ بنے ہیں, حالانکہ غیر مسلم کنٹری تھا. بادشاہ نے ان کے حوالے کر دیا کہ بھائی آپ مجھ سے زیادہ اچھا چلا سکتے ہو. ابھی تو مسلمانوں کی حالت چل رہی ہے نا, تو وہ جو جس طرح سے ان کا جو رویہ ہے, جو سائنس اور ٹیکنالوجی میں جس طرح سے پیچھے کو جا رہے ہیں, غیر مسلم تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. مسلم بھی آپ کو ہمارے حوالے کیا ہوا ہے نا, دیکھیں نا مسلم ہی تو ہے نا سارے, تو کیا حال ہو گیا ہے ہمارا. تو یہ اس میدان میں آگے بڑھنا پڑے گا, یہ ضروری ہے جناب. اچھا, آپ کا ایک اور سوال تھا, پھر میں اس کی بات ریپیٹ کروں. وعلیکم السلام. کی وجہ سے صحیح ہے, مسلم کی حدیث ہے, سود لینے والا یعنی سودی قرضہ لینے والا, اور سود ایک تو ہے تو قرضہ لینے والا یعنی جو سود دے رہا ہے, تو سود لینے والے پر بھی, سود دینے والے پر بھی, اور اس معاملے پر کو لکھنے والے پر بھی, اور اس معاملے پر گواہ بننے والے پر بھی. تو قرضہ سودی لینے کی آپ کو شرعاً اجازت نہیں ہے. ہاں اللہ میاں نے اجازت دی ہے جب شدید مجبوری ہو, تو آپ بعض کام ایسے ہوتے ہیں جو ناجائز ہونے کے باوجود جائز بن جاتے ہیں. تو گھر بھی انسان کی شدید ضرورت ہے, گھر کے بغیر نہیں رہ سکتا, روڈ پہ تو نہیں سوئے گا نا, لیکن ذاتی گھر کا ہونا شدید ضرورت میں داخل نہیں ہے. اگر کرائے پہ رہ کے کسی کی گھر کی ضرورت پوری ہو رہی ہے, تو پھر یہ کہنا کہ مجھے ذاتی گھر چاہیے لہذا میں سود پہ قرضہ لوں گا, تو ہماری رائے ابھی تک یہی ہے, ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کس بیس پہ اس کو جائز قرار دیا جائے. ظاہر ہے کچھ تو مشکلات ہوں گی نا آپ کو, اللہ, ورنہ تو یہ جائز ناجائز کا سارا کانسیپٹ ہی خراب ہو جائے گا. وہی ہو جائے گا جیسے مرغیاں کھا رہے ہیں لوگ کہ جی مجبوری ہے. مجھے نہیں پتا یہاں کی مرغی کی رپورٹ پیش نہیں کر رہا, میں نارمل بات کر رہا ہوں کہ جہاں حلال مرغی نہیں مل رہی, تو مرغی کے علاوہ بھی اس چیزیں تو مل رہی ہیں نا. تو کھانا ضرورت ہے, مرغی کھانا ہماری ضرورت نہیں ہے کہ ہم مرغی ہی کھائیں لازم. تو یہاں بھی یہی ہے کہ گھر یقیناً ہماری ضرورت ہے. تو اگر کوئی کرائے پہ رہ سکتا ہے تو اس کے لیے حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کا بھی یہی فتویٰ ہے, وہ تو بینکنگ کے مسائل کے بڑے عالم ہیں, ان کا بھی یہی فتویٰ ہے کہ وہ جائز نہیں ہے اس کے لیے. لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ایک آدمی کے لیے کرائے پہ رہنا بہت مشکل ہے, تو وہ کیسے رہے گا. تو بھائی بات یہ ہے کہ مورگیج کی جب قسطیں کوئی دے سکتا ہے تو کرائے کی بھی دے سکتا ہے. وہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو, بلکہ قرضہ اسی کو ملے گا جو کرائے پہ رہنے کے قابل ہو. تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ لوگ یہاں اسلامک بینکنگ کی کوشش کریں. اب تو پوری دنیا میں اسلامک بینکنگ کا رواج بڑھتا چلا, یو ایس اے میں, لندن میں بہت اسلامک بینک کھل گئے ہیں. تو یہاں بھی آپ لوگ کوشش کریں, کیونکہ اس کا نقصان یہ ہوگا کہ آپ کے پاس یہاں پراپرٹی بنا ہی نہیں سکتے پھر مسلمان. تو اس لیے کوشش کریں کہ اسلامک بینکنگ کی طرف آپ لوگ آئیں. دوسرا سوال یہ بھائی نے پوچھا تھا کہ انشورنس. دیکھیں انشورنس شرعی طور پر تو جوا ہے. جوئے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ داؤ پہ لگا دیے, یعنی میں قسطیں جمع کرا رہا ہوں, اگر حادثہ ہو گیا تو مجھے پیسے ملیں گے, نہیں ہوا تو نہیں ملیں گے. تو یہ کوئی شریعت میں واضح اس کے بارے میں ہدایات ملتی ہیں, یہ شرعاً جائز نہیں ہے. لیکن یہاں چونکہ قانونی پابندی ہے تو اس کے بارے میں فتویٰ یہی ہے کہ جہاں پابندی ہو, آپ کے کو رہنا ممکن ہی نہ ہو, تو پھر آپ کے لیے مجبوری ہے, وہ جائز ہے پھر آپ کے لیے.
جیسے پاکستان میں بھی جب آپ گاڑی خریدتے ہیں انشورنس کروانی پڑتی ہے اس کی، تو جو کروانی پڑے گی تو شرم جائز ہے. آپ کہیں ویزے کے لیے جاتے ہیں انشورنس کروانی پڑتی ہے، تو اس کے بغیر ملتا ہی نہیں ویزا. تو جہاں آپ کو گن پوائنٹ پہ انشورنس کروائی جا رہی ہو، لا کا حصہ ہو، وہاں آپ کروا لیں، اپنے اختیار سے نہ کرائیں. آپ سمجھتے ہیں، بڑھ چڑھ کے شوق سے نہ کرائیں یہ کام. تیسرا، سوشل میڈیا پہ بھائی محترم نے پوچھا کہ لڑکوں میں یوٹیوب چینل بنانے کا اور فیس بک پر چینل کا بڑا ٹرینڈ چل رہا ہے اور اس پہ پیسے بھی کمانے کا بڑا ٹرینڈ چل رہا ہے. تو آپ چینل بنائیں تو اس میں ناجائز چیزیں نہ ڈالیں. جائز چیزوں کا ولاگس ہوتے ہیں، یا کوئی خواتین اکثر بناتی ہیں کھانے پکانے کی ترکیبیں، تو شوہر کو قابو میں رکھنے کی ترکیبوں کا بھی میں سوچ رہا ہوں کہ تو مردوں کو چاہیے بیوی کو قابو رکھنے کے طریقے کے بتائیں اس چینل میں. تو کوئی بھی چیز کوئی اچھی ہو، لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہو، تو یوٹیوب کے ذریعے ہو، فیس بک کے ذریعے ہو، یا ویسی ہو، تو کیا ہے اس میں؟ اور پیسہ بھی کما رہا ہے تو کیا ہے، اچھا ہے نا. تو چوری تو نہیں کر رہا نا. تو کمانے دیں لوگ بیچارے. ہمارے ملک کے لوگوں تو ویسے ہی کمانے دیں، تو بیچارے کیا حال ہوتا جا رہا ہے نا. اس پہ بھی آپ پابندیاں لگائیں گے تو یہ تو بڑے مسائل کھڑے ہو جائیں گے. بیویاں بھاگ جائیں گی گھروں سے، بولیں گے کھلا کے نہیں لا رہا، پیسے نہیں دے رہا، کھلا نہیں رہا. تو اگر وہ بیچارہ یوٹیوب چینل بنا کے اس میں کوئی بلاگنگ وغیرہ جائز چیزیں ڈالے، حرام چیزیں نہ ڈالے، غلط چیزیں نہ ڈالے، تو وہ کر رہا ہے تو اس میں میرا خیال ہے کوئی حرج نہیں ہے. ہاں اچھا، ایڈس کے بارے میں یہ ہے، دیکھیں یوٹیوب کے ایڈس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے آپ نے موبائل کی شاپ خریدی اور آپ نے اس کو رینٹ پہ دے دیا. جب آپ نے رینٹ پہ دیا ہے اس کو، تو جو کرایہ دے رہا ہے نا، اس دکان کے استعمال کا کرایہ دے رہا ہے، لیکن وہ اس پہ لڑکیوں کو لا کے بٹھا دیتا ہے موبائل کو بیچنے کے لیے. اس کا اصل کام جائز ہے، فی نفسی جو اس کا کام ہے وہ جائز ہے، لیکن لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے وہ کیا کر رہا ہے، وہاں اس نے لڑکیاں لا کے، جیسے بہت سے لوگوں نے رکھی ہوئی ہیں دکانوں پہ، اب لڑکیاں آ گئی ہیں. وہاں پاکستان میں بھی ایسا ہو رہا ہے، لڑکیوں کو دیکھ کے لوگ جلدی گھس جاتے ہیں دکان کی طرف نا. وہاں دیکھتے ہیں مونچھوں والا بڑا بڑا بیٹھا ہوا ہے اتنا آدمی، تو وہ کتنی اچھی پروڈکٹ ہو گیا، کہتے ہیں چھوڑو یار ادھر سے خریدو. تو یہ طریقہ یقیناً غلط ہے، بالکل ناجائز ہے. لیکن اس سے جو ارننگ حاصل ہوگی وہ ناجائز نہیں ہوگی، کیونکہ ارننگ اس پروڈکٹ کی ہے نا. دیکھو شیمپو کی ہر بوتل پر ایک خوبصورت سی لڑکی کی تصویر ہوتی ہے، ہر آدمی کی تمنا ہوتی ہے کاش میری بیوی اس جیسی ہوتی. وہ دو آدمی تھے، ان کی بیویاں گم گئی نا، کہیں گم گئی، تو دونوں تلاش میں نکلے. تو ایک دوسرے سے کہتا ہے کہ یار تو بتا تیری بیوی کی علامتیں بتا، تاکہ اس علامت کی کوئی عورت ملے تو میں بتاؤں، اور میں پھر اپنی بیوی کی علامتیں بتاؤں گا تاکہ تجھے وہ نظر آئے تو مجھے بتانا، میں لے لوں گا جا کے. تو پہلے والے نے بتانا شروع کی، جو بھائی میری بیوی جو ہے نا وہ بڑے لمبے خوبصورت گھنے بال، لمبی لمبی پلکیں، اور گوری، انتہائی گوری اور اونچی ناک. ایسے اس نے نقشہ کھینچا. کہتے اب تو بتا اپنی. کہہ رہا چھوڑ میری والی کو، تیری والی تلاش کر. کہتے میری والی کو چھوڑ یار، اسی کو تلاش کرتے ہیں. تو ہر شیمپو کی بوتل پہ ہوتی ہے نا ایک خوبصورت سی تصویر لگی ہوئی ہوتی ہے، تو وہ تصویر کسی بھی مقصد سے ہو غلط ہے، ناجائز ہے. لیکن جو دکان والا جو بیچ رہا ہے نا، جو اس کو قیمت مل رہی ہے وہ اس لڑکی کی نہیں مل رہی ہے، وہ مل رہی ہے اس شیمپو کی بوتل کی. تو یہاں بھی یہی ہے کہ فقہ میں یہ چیزیں، جنہوں نے فقہ پڑھا ہوا ہوتا ہے نا وہ صحیح سمجھ سکتے ہیں. قرآن و سنت کو جب تک پراپر وے میں فقہ نہ پڑھا ہوا ہو، قرآن و سنت میں مسائل سمجھ میں نہیں آتے. تو یہاں بھی یہی ہے کہ جو ایڈورٹائز چلائے جا رہے ہیں نا، اس میں اصل میں کمپنی کی کسی پروڈکٹ کو پروموٹ کرنے کے لیے چلائے جا رہے ہیں. اس کا بنیادی مقصد لڑکیاں دکھانا نہیں ہوتا، میوزک اس کا بنیادی مقصد نہیں ہوتا. بنیادی مقصد ہے کہ آپ کسی شیمپو کی بوتل کا اشتہار چلا رہے ہیں، آپ کسی تعلیمی ادارے کا اشتہار چلا رہے ہیں، آپ کوئی صابن بیچ رہے ہیں، آپ کوئی چورن، ہمارے منجن چورن بہت بک رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو اس کا طریقہ غلط ہے. تو اس لیے اس ارننگ جو آپ کی ہو رہی ہے، ہاں اگر شراب کا اشتہار چل رہا ہے یا کسی سودی بینک کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، وہ ناجائز ہے. اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ یوٹیوب کی ارننگ جب آپ کے پاس آئے گی تو اس میں کچھ فیصد آپ لازمی صدقہ کریں، تاکہ اس میں جو حرام شامل ہو گیا ہے وہ اس سے کیا ہو جائے، وہ ارننگ پاک ہو جائے. تو اس لیے اس میں فتویٰ اسی پر دارالفرنگی کا بھی یہی ہے، جامعۃ الرشید کا بھی یہی ہے کہ اس کی ارننگ جائز ہے، لیکن اس ارننگ میں سے آپ کچھ نہ کچھ صدقہ کیا کریں. رہا یہ مسئلہ کہ وہ جو اس میں 12 لڑکیاں آتی ہیں اور سب کچھ ہوتا ہے، تو وہ یہ ہے کہ اب کنٹرول میں نہیں ہے نا. آپ کا اپنا یوٹیوب ہو، کوئی آپ لوگ اتنی ترقی کریں. ایسا ہی ہے جیسے آپ نے گھر بنائے کسی فارن کنٹری میں، اب اس میں جب آپ نے کرایہ داروں کو دیا تو اس میں جو کرایہ دار آ رہے ہیں وہ فلمیں بھی دیکھ رہے ہیں، ڈرامے بھی دیکھ رہے ہیں، گناہ کے لیے اس کو استعمال کر رہے ہیں. تو آپ کیا ہوگا، بھائی میں نے تو رہنے کے لیے دیا ہے. اب اگر تہجد گزاروں کے علاقے میں سارے تہجد گزار بن جائیں تو میرے گھر میں تہجد کی نمازیں ہوں گی. میں اس پہ راضی نہیں ہوں، لیکن میں نے ان کو رہنے کے لیے دیا ہے. تو یوٹیوبر بھی جب گوگل کو سے معاہدہ ہوتا ہے تو وہ ایڈورٹائزمنٹ کے لیے ہوتا ہے، لڑکیاں دکھانے کا کوئی الگ سے معاہدہ نہیں ہوتا. اب وہ آپ کے کنٹرول میں ہی نہیں ہے، تو اب وہ جس طرح سے اپنی پروڈکٹ کو، ایسے ہی ہے جیسے شیمپو والے سے ہم جا کے کہیں یار یہ تو کیوں لڑکیوں کی تصویریں بیچ رہا ہے. کہہ رہا ہے بھائی شیمپو کی کمپنیاں جتنی بھی ہیں نا وہ سب تصویریں چھاپتی ہیں، ہر صابن کے پیپر پہ تصویریں ہوتی ہیں. تو اگر کوئی ایسے ہو کہ ریونڈ میں ایک فیکٹری بنے اور سارے 4 مہینے لگے ہوئے لوگ ہوں اور وہ اسلامی صابن بنانا شروع کر دیں یا اسلامی شیمپو، اس میں زمزم کی تصویریں ہوں، مکہ مدینہ لگا ہو اس میں، تو میں اس کو بیچ دوں گا. تو اگر کیونکہ اس طرح آپ نہیں کرتے نا، تو پھر لوگوں پہ رزق کے دروازے کیا ہو رہے ہیں، بند ہو رہے ہیں. پھر صرف یہ یہی نہیں ہے، اور بہت سارے جگہوں پہ جا کے مسائل کھڑے ہوں گے. تو اس لیے کمانے میں گنجائش کا پہلو کو ترجیح دی جاتی ہے.
جی جناب، دوسرے سوال کا جواب دوں گا پھر پہلے سوال کا۔ دیکھو، ججز ریٹائر ہونے کے بعد ملک سے باہر چلے جاتے ہیں، تو ججز کی باتیں ججز سے پوچھیں آپ۔ جب کوئی جج آئے گا تو آپ اس سے پوچھیں کہ آپ ریٹائر ہونے کے بعد یہاں کیوں آئے؟ معین اختر کا کلپ دیکھا تھا نا ہم نے، انور مقصود نے معین اختر سے پوچھا کہ آپ کے ماموں کیا کرتے ہیں، تو معین اختر نے کہا ماموں کی باتیں آپ ماموں سے پوچھیں، آپ نے مجھے انٹرویو کے لیے بلایا۔ صحیح ہے نا؟ تو وہ تو انہیں سے پوچھیں، پاکستانی جو لوگ چلے جاتے ہیں۔ آپ بھی تو ہیں نا یہاں پر، تو وہ بھی اگر آ جاتے ہیں تو کیا ہے اس میں؟ تو زمین تو اللہ نے سب کے لیے رکھی ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اپنے ملک کو چھوڑے نہیں بھائی، اس کے لیے بھی فکر کریں آپ۔ دوسرا جو سوال ہے نا کہ آپ نے پوچھا کہ یہاں دوسری شادی کرنا پہ جیل ہو جاتی ہے، تو آپ سوچیں کہ جب دوسری شادی پہ جیل ہو جاتی ہے تو میں اگر دوسری شادی کی ترغیب دوں گا تو کیا مجھے جیل نہیں ہوگی؟ تو آپ مجھ سے کیوں ایسا کام کروانا چاہ رہے ہیں جس میں مجھے جیل ہو جائے؟ تو اس لیے اس پہ ماموں کی باتیں کس سے پوچھیں؟ تو میرے یوٹیوب پہ بیانات بھرے ہوئے، وہ سن لیں آپ اس پر کائنڈلی۔ اس لیے میں یہاں کہیں بھی، میں نے پورے یورپ میں دوسری شادی کی کسی کو بھی ترغیب نہیں دی، کیونکہ یہاں قانون جرم ہے۔ اپنے 15 بچوں کا ریفرنس دیا، یہ تو جرم نہیں ہے نا؟ تو میرے 15 بچے، اب آدمی خود ہی غیرت سے زمین میں گڑتا چلا جاتا ہے یار، کہ کیا فائدہ ہے ایسی زندگی کا یار۔ 15 تو آپ کو پتہ ہے ایک سے نہیں ہو سکتے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہاں دوسرا سوال میں بھول گیا، کیا تھا وہ؟ اچھا میں سوال مجھے یاد آ گیا، آپ نے کیا پوچھا تھا میں بھول گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ بھائی یہاں تو ہومو سیکسولیٹی بھی ہے اور ان کے ساتھ ہمارا کیا رویہ ہونا چاہیے۔ تو بھائی آپ کسی سے لڑیں بھڑے نہیں، کسی کے یہاں کا ماحول بھی ایسا ہے کہ کوئی کسی کے کام میں مداخلت نہیں کرتا۔ بہت زیادہ محبت بھی نہ کریں، ایسا نہ ہو کہ وہ اس کے لیے تو ہی اور شی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو آپ ریزرو رہیں، وہ جو کر رہے ہیں وہ کرنے دیں، آپ کو جو اللہ نے ذمہ داری لگائی آپ وہ کریں۔ آپ روزہ اور حج میں تو پھر بھی ہے کہ اگر استطاعت نہیں ہے تو آپ، لیکن باقی تو لازمی ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ ٹرانسلیشن میں بھی مشکل ہوگی۔ ان کا خلاصہ یہ ہے، انہوں نے کہا کہ کہہ رہے ہیں ہمارا باس بھی ہمیں جمعہ نہیں پڑھنے دیتا تھا، ہم نے پھر 10-12 لڑکوں نے اپلیکیشن دی تو انہوں نے ہمارے بارے میں تحقیق کی، انہوں نے کہا یار یہ 10-15 جو جمعہ پڑھنے جا رہے ہیں یہ ان میں سے کوئی بھی سگریٹ نہیں پیتا، تو یہ بڑی اچھی بات ہے، اور جو سگریٹ والے ہیں وہ 35 منٹ لے لیتے ہیں، اس میں تو دھواں چڑھانا بھی ہے، پھر ناک سے نکالنے کا الگ ٹائم، منہ سے نکالنے کا الگ ٹائم، تو وہ انجوائے کر رہے ہیں نا۔ آپ لوگوں نے پتہ نہیں وہ انجوائے والا لطیفہ سنا ہے؟ تھوڑا سا سنا دوں؟ جو یوٹیوب پہ سنتے ہیں وہ تو 20 دفعہ سن چکے ہوں گے، لیکن یہ اتنا مزے کا لطیفہ ہے، پاکستانیوں پہ بڑا فٹ آتا ہے، یہ مزے کی زندگی ہے ہماری۔ آپ لوگ یہاں صبح جاب پہ جا رہے ہیں، ایک ٹینشن میں ہیں آپ لوگ نا، گھر سے دور کما رہے ہیں اور کما کے کچھ پاکستان بھیج رہے ہیں، کچھ یہیں رکھا ہوا ہے۔ ہماری جو زندگی ہے اس کی لیے بہترین یہ لطیفہ ہے۔ ایک نوجوان جو تھا نا وہ سمندر کے کنارے پڑا ہوا سگریٹ کے کش لے رہا ہے اور ناک سے دھواں نکال رہا ہے، کبھی منہ سے دھواں نکال رہا ہے، کانوں سے نکلتا نہیں ہے ورنہ ہم لوگ کانوں سے بھی نکال لیتے ہیں۔ تو ایک بزرگ کو خیال آیا کہ یار یہ بیچارہ نوجوان لڑکا اپنا ٹائم ویسٹ کر رہا ہے، ٹائم ضائع کر رہا ہے، اس کو جا کے میں کچھ نصیحت کرتا ہوں، اس کی پڑھنے لکھنے کی عمر ہے، سمندر پہ پڑا ہوا ہے اور ایسے ہی۔ تو وہ گئے، کوئی ہوگا یورپ کا کوئی سمجھدار بزرگ، تو وہ وہاں جا کے اس پاکستانی کو کہنے لگا کہ بیٹا تم کچھ کر کیوں نہیں لیتے؟ کہتا انکل کیا کروں؟ کہتا بیٹا میٹرک کرو۔ اچھا انکل 10 سال لگیں گے میٹرک میں، پھر کیا ہوگا؟ بیٹا پھر انٹر کر لینا 2 سال۔ اچھا انکل 12 سال ہو گئے، ٹھیک ہے انٹر ہو گیا، 12 سال تو میرے گئے، پھر کیا ہوگا؟ بیٹا پھر بیچلر بن جانا، بی اے کر لینا یا بی ایس سی کر لینا۔ اچھا جی انکل بی ایس سی 14 سال ہو گئے، پھر کیا؟ بیٹا پھر ماسٹر کرنا، 16 سال ہو گئے، پھر کیا؟ بیٹا پھر پی ایچ ڈی کرنا۔ چلو زیادہ ہے، کام پہ نہیں بھی ہو تو بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ اتنا شارٹ ٹائم ہے نا، یہ نہیں ہو سکتا۔ یعنی کیسے آپ اب یہاں لوگ، ہم نے بھی ظہر پڑھی فوراً تھوڑی دیر میں عصر کا وقت داخل ہو گیا، اگر نہیں ہوتا آپ لوگ گھر جاتے تو پھر تو آنے میں عصر قضا ہو جاتی ہے۔ نہیں اس میں نہیں سافٹ، وہ جو انہوں نے جن کا آپ حوالہ دے رہے ہیں نا، انہوں نے محترم نے جو حدیث پیش کی ہے وہ، چلو اب پوری دلیل سے بات کرتا ہوں میں۔ حدیث، وہ جو حدیث آج کل پیش کی جا رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر سفر کے، بغیر کسی عذر کے 2 نمازیں اکٹھی پڑھی ہیں، یہ حدیث اکثر کوٹ کی جاتی ہے، اور اس سے یہ ثابت کیا جاتا ہے کہ آپ ظہر اثر اکٹھی پڑھیں، اور بلکہ یہاں تک کہ آپ عصر جب قضا ہونے لگی تو ظہر اثر پڑھیں اور پھر تھوڑی دیر میں آپ کیا پڑھ لیں؟ مغرب پڑھ لیں، تو گویا 3 نمازیں اکٹھی ہو رہی ہیں۔ خوب سمجھ لیں، میں یہ جواب دے دوں تو یہ خوب سمجھ لیں، ان کا جواب دے دوں پہلے تو یہ بات خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ کبھی بھی کسی ایک حدیث کو دیکھ کر فتویٰ دے دینا یہ انسان کے پرلے درجے کے جاہل ہونے کی علامت ہے، یہ اس کی علامت ہے۔ اس کو قرآن و سنت کے علاوہ سب کچھ آتا ہے، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ مثال کے طور پر میں حدیث بتاتا ہوں آپ کو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جوتا بھی دیا ایک نشانی کے طور پر، کہ جب یہ حدیث بیان کرو نا تو بتا دینا کہ پیغمبر کا نال مبارک میرے پاس ہے، تاکہ لوگوں کو یقین آ جائے کہ نبی نے ہی فرمایا۔ اور وہ دے کے مجھے بھیجا اور کہا کہ جو بھی ملے تم سے راستے میں اس کو یہ خوشخبری سنانا کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو بھی لا الہ الا اللہ کہے گا جنت میں داخل ہوگا۔